میں کسی مولانا سے شادی کروں گی۔ اس کی مت ماری گئی ہے، بیوقوف لڑکی، اس لیے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جا رہی ہیں۔ اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے، ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی عقل کی بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیرو، تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن بستر پر لیٹے اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر کے ایک ایک فرد کو رشتہ پسند تھا۔ امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو، تیری بیٹی راج کرے گی، راج۔ لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائمہ، دیکھو ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں سے چمک رہی تھیں۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا، اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی۔ نائمہ کہنے لگی، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیرالنساء کہنے لگی، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے، تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی بیوقوف لڑکی؟ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ انجینئر ہے یہ لڑکا، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے انڈر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے، بہترین گاڑی اور بہت کچھ ہے۔ نائمہ کہنے لگی، امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ دماغ کھسک تو نہیں گیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے، اس کو چھوڑ کے تو 4-5 ہزار والے کسی مولوی سے بندھنا چاہتی ہے۔ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے، پاگل کہیں کی، کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے۔ نائمہ کہنے لگی، اماں کسی نے نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا حق بھی جانتا ہے، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ خیرالنساء کہنے لگی، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنے گا، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا ہے، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں بیوقوف لڑکی۔ نائمہ کہنے لگی، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا، لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا آپ کو۔ خیرالنساء کہنے لگی، بیٹا یہ تیرا مسئلہ نہیں، یہ تیرے والدین کا مسئلہ ہے، شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے، تو زیادہ دلیلیں مت دے۔ نائمہ کہنے لگی، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا ہی تلاش کر لیجئے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے، میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی
تو نائمہ نے سب سے پہلے اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن کہنے لگے، بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا بہت پسند ہے، آپ کی امی بتا رہی ہیں کہ آپ کو کچھ شکایت ہے۔ نائمہ کہنے لگیں، ابو جان مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ میری خواہش چاہتے ہیں، میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن کہنے لگے، لیکن بیٹا مولوی لوگ بھی تو برے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار برا مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا۔ نائمہ کہنے لگی، بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ شرح دیکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو۔ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں دم نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہ 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو اب انہوں نے خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشن جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر ہی شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا ہے، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز بھی عجیب تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے کے بعد نائمہ سسرال سے میکے آئی تو وہ ایسی خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر کا فون تھا۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، ابو وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ لیکن امی یاد رکھیں، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور دنیاوی زندگی بھی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔